اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد۔ سامعین و ناظرین کرام، نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے میں مسلسل سرکار مولا کائنات کے خطبات کی توضیح و تشریح پیش کرتا چلا آ رہا ہوں، اور سلسلے وار خطبہ نمبر 82 آج آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں۔ اس خطبے کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اس پس منظر کو پیش کر دوں، پھر اس کے بعد سید رضی علیہ الرحمہ نے اس خطبے کے جتنے حصے کو نقل فرمایا ہے وہ صرف 10 جملے ہیں، اور وہ بہت عظیم ہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے والوں کے لیے آنکھ کھول کے زندگی گزارنے کی خاطر۔ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ سرکار مولا کائنات ایک خطبہ پیش فرما رہے تھے کہ درمیان سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اگر آپ دنیا کی توصیف اور دنیا کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں تو میں خوش ہوں گا۔ ظاہر خطبے کے درمیان میں اس خواہش کا اظہار کرنا، اور امام نے اسے قبول کر لیا، اور قبول کر کے یہ بات کہی کہ میں بغیر مقدمے کے یہ تمہاری خواہش کو پورا کر رہا ہوں، کوئی مقدمتاً کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، براہ راست دنیا کی توصیف کی ہے، دنیا کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ قبل اس کے کہ میں ان الفاظ کو پڑھوں، ان جملوں کو پڑھوں اور اس کے بارے میں گزارشات پیش کروں، میں خود مقدمتاً چند باتیں ضرور کہنا چاہوں گا، اور یہ باتیں سرکار مولا کائنات کے خطبات کے ضمن میں متعدد جگہوں پر آئی بھی ہیں، لیکن جس طرح سے امام نے متعدد خطبات میں دنیا کے بارے میں فرمایا ہے، اسی طریقے سے توجہ دلاتے رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ دنیا کو کبھی بھی دنیا میں رہنے والے ہدف مقصد نہ بنائیں، بلکہ اپنے ہدف منزل اور مقصد تک پہنچنے کے لیے دنیا کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھیں، تبھی انسان کامیاب زندگی دنیا میں گزار سکتا ہے۔ جہاں کہیں بھی دنیاوی ہدف اور مقصد یا اس کی آخری منزل ہوگی، یقیناً اطمینان اور سکون کی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔
ہم اردو زبان بولتے ہیں. اردو زبان میں کسی شخص کی مذمت کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ بڑا دنیا دار ہے. ارے آپ اس کی کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ بڑا دنیا دار ہے، یا میں یا وہ دنیا داری میں مشغول و مصروف ہے. دنیا داری ہمارے اردو میں مذمت کے لیے بولا جاتا ہے، اور بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ دنیا داری اچھی صفت نہیں ہے. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اور سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کے جملوں کے درمیان سے یہ بات بہرحال نکل کر کے آئے گی کہ دنیا داری بری چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا پرستی بری چیز ہے. کوئی انسان دنیا پرست ہو جائے، دنیا ہی کو اپنا ہدف، دنیا ہی کو اپنی منزل، دنیا ہی کو اپنا مقصد، دنیا ہی کو کل اپنا حاصل بنا لے گا، تو یقیناً ایسا کرنے والا دین شریعت کی نگاہ میں اچھا نہیں کہا جائے گا، اور کامیاب آدمی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو اپنا ہدف اور منزل اور مقصد بنا لے. میں اپنی بات کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے یہ بات ضرور کہوں گا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے تو یقیناً یہ طے ہے کہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے اور ایک ارتقاء اور بلندی تک جانے کے لیے، تعریف اور عزت پانے کے لیے، جب تک انسان دنیا کو وسیلہ نہیں بنائے گا، نہ منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے، نہ عزت و تعریف حاصل کر سکتا ہے. انسان دنیا کو پا کے جب اسی دنیا کو ذریعہ اور وسیلہ بنا لیتا ہے، یعنی خرچ کرتا ہے اسی دنیا کو، تو اس خرچ کی بنیاد پر، اس عطا کی بنیاد پر خود بھی اندر سے اس کی روح کامل پاک صاف ہوتی ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں صاحب عزت ہوتا ہے. وہ دنیا خود جمع کرتا رہے، اور جس کے پاس تھوڑی بہت دنیا اس سے چھینتا رہے، تو یقیناً وہ اندر سے بھی کمتر اور لوگوں کی نگاہ میں پستر سمجھا جائے گا اور مانا جائے گا. انسان کے پاس دنیا ہو، اسی دنیا کو خرچ کرے اور دوسروں کے لیے تعلیم کا اہتمام کرے، غریب کا بھوک مٹائے، بے مکان کے لیے مکان کا اہتمام و انتظام کر دے، تو یقیناً انسان اللہ کی نسبت سے اپنی بندگی کے اعتبار سے بھی بلند ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یقیناً لوگوں کی نگاہ میں بھی وہ بلند و بالا ہوتا ہے. اس مقدمے کے بعد میں پھر آپ کو توجہ دلاؤں کہ یہ خطبہ نمبر 82 سرکار مولا کائنات کسی خطبے میں مصروف تھے کہ درمیان میں سے ایک شخص نے دنیا کے توصیف و تعریف اور دنیا کے بارے میں کچھ کہنے کی التجا کی، خواہش کی کہ آپ دنیا کی توصیف کریں، دنیا کو بتائیں ہمیں کہ دنیا ہے کیا، حقیقت دنیا کیا ہے. تو امام نے اسی وقت دنیا کے بارے میں بغیر کسی مقدمے کے، اور یہ اعلان کرتے ہوئے کہ میں بغیر مقدمے کی بات کہہ رہا ہوں، 10 جملے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں. ذرا اس کو غور کریں.
حقیقی معنوں میں سرکار مولا کائنات نے دنیا کی مذمت کی ہے، دنیا کی مذمت کی ہے۔ میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ سرکار مولا کائنات کے خطبات میں دنیا کی بے انتہا مذمت پائی جاتی ہے، اور اگر آپ توجہ کریں گے تو بہت سارے لوگ اس مذمت ہی کی وجہ سے دنیا سے بالکل اپنے کو الگ کر لیا۔ مثلاً ہو سکتے ہیں کہ وہ خانقاہوں میں چلے گئے، وہ انسانی معاشرے سے الگ ہو کر کے کہیں بالکل دور دراز تنہائی کی زندگی گزارنے لگے۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے مسالک اور مذاہب وجود میں آ گئے کہ نہیں، ہمیں دنیا سے بالکل دور رہنا چاہیے، دنیا سے بالکل لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اسے میں ہم کہہ سکتے ہیں صوفیزم ہے، خانقاہیت ہے، اور اس کے بھی بہت سارے دوسرے رخ ہیں جو بالکل دنیا سے الگ ہونے کا مطلب وہ معاشرے سے الگ ہو جاتا ہے، لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ میں اگر یہ بات کہوں اور کوئی بھی مثلاً کہے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے تو ہر چیز دیکھیں، اللہ کہے گا نہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس کو نہیں دیکھنا چاہیے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں نہیں سننا چاہیے۔ تو اب اگر کوئی یہ سوچے کہ چلو جب منع کیا گیا ہے تو ہم خطا کار انسان، غلطی ہو ہی جائے گی، جس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے ہم اس کو دیکھ لیں گے، لہذا بہتر ہے کہ ہم اپنی آنکھیں ہی پھوڑ لیں، اپنی بینائی کو ختم کر دیں۔ نہ بینائی رہے گی، نہ آنکھ میں روشنی رہے گی، نہ آنکھ رہے گی، نہ ہم کچھ دیکھیں گے۔ تو کیا سچ بتائیے کہ انسان کسی ایک امکانی غلطی سے بچنے کے لیے آنکھ پھوڑ لے تو اسے باکمال انسان کہا جائے گا؟ اپنی روشنی کو ضائع کر دے، کیا اسے باکمال انسان کہا جائے گا؟ ہر آدمی کہے گا نہیں، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آنکھ ہو اور اپنے اختیار سے جو چیز نہیں دیکھنا چاہے ادھر آنکھ نہ اٹھائے، تب کمال ہے۔ ایسے ہی دنیا سے بھاگ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا ہی میں رہ کر کے دنیا کو اپنا ہدف اور مقصد نہ بنائے، بلکہ دنیا کو اپنے ہدف اور منزل اور مقصد کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنا لے تو اسے باکمال کہا جائے گا، اور یہ کمال کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس انسان کی خواہش پر مولا کائنات نے فوراً جو جملات ارشاد فرمائے ہیں، ہر جملے قابل تشریح بھی ہیں۔ جس حد تک میں کہوں گا اپنی بساط کے مطابق، اگر آپ غور کریں گے اور جس قدر غور کرتے چلے جائیں گے، مزید آپ کو بھی اس میں راستے ملتے چلے جائیں گے، اور لگے گا کہ ان چھوٹے جملوں میں کتنی عظیم باتیں کہیں گے اور کہاں تک ہماری نظر و نگاہ کو پہنچانے کی صحیح اور کوشش کی گئی ہے۔ مثلا امام نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، ما اسف من دار اولها انا، اور دوسرا جملہ وآخرها فنا۔ ان دونوں جملوں پر غور کریں۔ امام فرماتے ہیں میں اس دنیا کی تعریف کیا کروں، میں اس گھر کی توصیف کیا بیان کروں، میں اس گھر کے بارے میں کیا کہوں جس کی ابتدا مشقت ہے، دشواری ہے، تکلیف ہے، رنج و غم ہے، اور اس کی انتہا فنا ہے۔ پھر غور کیجئے، میں ابھی اس کے ضمن میں کچھ بھی نہ کہوں تب بھی آپ کے ذہن میں بہت دور تک نظر جاتی ہے اور بہت دور تک آپ کی فکر جائے گی کہ امام نے پہلے ہی جملے میں کیا فرمایا،
کہ دنیا کی ابتدا تکلیف اور اس کی انتہا فنا۔ اب آپ غور کریں، ابتدا تکلیف ہے۔ انسان جب وجود پاتا ہے تو وہ بطن مادر میں آتا ہے، اور بطن مادر خود ایک دنیا ہے، لیکن پوچھنے والے نے اس دنیا کے بارے میں نہیں پوچھا ہے کہ آپ بطن مادر جو دنیا ہوتی ہے اس کی تعریف و توصیف کیجئے۔ نہیں، جس دنیا میں ہم آنکھ کھولے ہوئے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اگر ابتدا سے آپ سوچیں، ارے باتوں پر غور کیجئے گا کہ امام فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا تکلیف ہے، درد ہے، مشقت ہے۔ اس دنیا کی ابتدا کو اگر آپ سوچیں تو جب انسان بطن مادر سے اس کائنات میں آنکھ کھولتا ہے، قدم رکھتا ہے، پہلی سانس لیتا ہے، وہ اس دنیا کی ابتدا ہے۔ اور اس ابتدا کو امام نے تکلیف بتایا۔ جس سے وجود پا رہا انسان خود وہ بھی اگر غور کریں تو تکلیف، اور جو آنکھ کھول رہا اور پہلی سانس لے رہا ہے اس کی تکلیف۔ میں صرف اشارہ کروں گا اور آپ غور کریں گے، مطالعہ کریں گے، سوچیں گے، کچھ صاحبان علم سے گفتگو بحث و مباحثہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ امام نے کیا فرمایا کہ دنیا کی ابتدا تکلیف۔ اگر درد کی تعریف کی جائے، تکلیف اور درد کی تعریف کی جائے، تو آج سائنسی اعتبار سے بھی یہ بات طے ہے کہ درد ذہ یعنی پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے اس ماں کو، اس سے بڑا کوئی درد نہیں ہے، اس سے زیادہ تکلیف دہ درد دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یوں تو انسان کسی بھی تکلیف سے گزرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کیا کہوں، اور بتا بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں کس تکلیف سے اور کس رنج سے گزر رہا ہوں۔ وہ انسان چونکہ اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس کے پاس لفظ نہیں ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں جسے دنیا نے ایک میزان پر تول کر کے طے کیا ہے، یہ فیصلہ ہے کہ درد ذہ سے بڑا اور زیادہ درد کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ویسے تو خود پروردگار عالم نے بھی انسان کے بارے میں قرآن میں کہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ کبد بھی درد اور تکلیف کو کہا جاتا ہے۔ ہم نے انسان کو تکلیفوں میں رہنے والا بنا کر کے خلق کیا ہے۔ وہ تکلیف سے گزرتا تکلیف میں ہے، ابتدا تکلیف ہے، درد دنیا کی ابتدا۔ تو وہ ماں جس سے وجود پا رہا ہے انسان ایک، لیکن خود جو آنکھ کھول رہا ہے اور پہلی سانس لے رہا دنیا میں، اگر اس کی ابتدا دیکھا جائے تو شاید اس کی سانس رونے ہی سے آتی ہے۔ اگر وہ نہ روئے تو دوسروں کو تکلیف ہوگی کہ آخر بچے نے پیدا ہوتے ہی گریہ کیوں نہیں کیا۔ ابتدا گریہ ہے، ابتدا اظہار تکلیف ہے، ابتدا رنج ہے۔ اب اس رنج اور اس تکلیف اور اس درد کے بارے میں بہت سارے اعتبار سے سوچا جا سکتا ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مثلا ایک سامنے سے جو رخ دکھائی دے رہا ہے کہ اس آنے والے نے جو ایک مدت گزاری ہے بطن مادر میں، وہ ایک دنیا ہے۔ آپ ایک تصور کریں، سوچیں،
اور ایک سوال بنائیں کہ اگر اس دنیا میں، بطن مادر کی دنیا میں، اس بچے سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ تمہارے پاس یہ 5 انگلیاں کیوں ہیں، یہ ہاتھ کیوں ہیں، تمہارے لیے یہ ناک کیوں ہے، تمہارے لیے یہ زبان کیوں ہے، تمہارے لیے یہ کان کیوں ہیں، تمہارے لیے شکم کیوں ہیں، یہ پاؤں کیوں، کسی چیز کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ جواب بڑا مشکل ہوگا کہ انگلیاں کیوں ہیں، یہ ناخن کیوں ہیں، یہ ہاتھ کیوں ہیں، یہ ناک کیوں ہے، یہ میرے پاؤں کا ہے کہ نہ وہاں چلنا ہے، نہ وہاں سانس لینا ہے، نہ وہاں آنکھ سے کوئی چیز دکھائی دینا، دیکھنا ہے، تو کچھ بھی بظاہر دکھائی نہیں، کوئی وہ دنیا نہیں جس میں ان سارے اعضاء اور جوارح کے بارے میں کوئی وجہ سمجھ میں آئے کہ یہ کیوں ہے، اور وہ آگے کی دنیا کو جانتا نہیں ہے۔ ہاں، اسی سارے وجود میں صرف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اگر اللہ قوت گویائی دے دے تو وہ فوراً چیخ کے کہے گا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ساری چیز تو میری یہی ہے، میری ساری دنیا یہی ہے، میری ساری مال و ملکیت یہی ہے، اگر یہ نہ ہو تو میں کچھ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ناف۔ وہ ناف جو ایک طرف سے اس بچے کے شکم میں لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف ماں کے وجود سے، اسی سے غذا مل رہی ہے، اسی سے سب کچھ مل رہا ہے۔ کہا کہ اگر یہ نہ ہو تو میری حیات ہی نہیں، میری زندگی ہی نہیں، میرا وجود ہی نہیں، اگر اسے کاٹ دیا جائے، ختم کر دیا تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی اس دنیا سے اس دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ختم کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہی چیز تو ہے نا جسے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے، اسی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اسی کو منقطع کر دیا جاتا ہے، اسی کو قطع کر دیا جاتا ہے۔ اور میں شاید کہہ سکتا ہوں تصور کی زبان میں کہ کہیں رونا اسی لیے نہ ہو کہ جس سے میری حیات تھی وہی منقطع کر دی گئی۔ لیکن اب جس کا کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہاتھ کیوں ہیں، یہ کان کیوں ہیں، اور یہ زبان کیوں ہے، اور یہ منہ کیوں ہے، سب اپنی جگہ دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے والے کہ کان سے آواز کا آنا اور پہلی مرتبہ آواز کو سننا، جس کے لیے پروردگار عالم نے بھی قرآن میں اعضاء اور جوارح میں جس کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے وہ کان ہی کا ذکر کیا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل کان عنہ مسئولا۔ کان، آنکھ اور عقل، یہ میں بڑے ذمہ دار اعضاء اور جوارح جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو اسی جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں کان، آنکھ اور عقل عطا کی ہے، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور یہ بات جہاں کہیں پروردگار عالم نے وہاں یہ بات کہی کہ وہ اللہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماں کے بطن سے اس دنیا میں بھیجا، کس عالم میں؟ تم کچھ بھی جانتے نہیں تھے، لا تعلمون شیئا، تم جاہل مطلق تھے، لیکن میں نے اسی کے ساتھ ساتھ کان، آنکھ اور عقل عطا کی۔ یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا، کم سے کم 3 یا 4 جگہوں پر قرآن نے۔ چونکہ جہالت کے دور کرنے کے وسائل میں یہ 3 اہم وسیلے ہیں، کان، آنکھ اور عقل۔ سب سے پہلے جو علم پہنچتا ہے وہ کان کے ذریعے سے، آواز آتی ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی کچھ بھی نہیں جانتا مگر آواز تیز سے آ جائے کان میں چونک جاتا ہے، رونے لگتا ہے، یہ اعلان ہے۔ تو اس حلال کا حساب دینا ہوگا، اور اگر حرام کیا ہے تو اس حرام کے مقابلے میں عقاب سے اور عذاب سے گزرے گا۔ حلال دنیا کا حساب ہوگا اور حرام دنیا پر عقاب ہوگا۔ امام نے فرمایا یہ 2 جملے۔ مسئلہ حساب و کتاب کا ہے،
اور یہ دین اور مذہب کے اعتبار سے یقینی عمل ہے کہ پروردگار عالم حساب و کتاب لے گا۔ قیامت کا دن حساب و کتاب کا دن ہے، اس دن حساب و کتاب بہرحال ہوگا، انسان نے جو کیا اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ ایک موضوع ہے حساب و کتاب، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس سلسلے میں گفتگو کر لوں، پھر اس کے بعد امام کے جملوں کا تجزیہ کرتا ہوں۔ یقیناً حساب و کتاب تو ہے، لیکن حساب و کتاب پروردگار عالم نے حساب و کتاب کے سلسلے میں انتہائی دقت اور توجہ کی بھی بات کہی کہ ذرہ ذرہ چیزوں کا حساب ہوگا۔ حتیٰ کہ پروردگار عالم نے ان الفاظ کے ساتھ کہ وہ رائی کے دانے کے برابر، یعنی جس سے چھوٹے ہونے کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اتنی بڑی چیز کا بھی حساب و کتاب پروردگار عالم لے گا۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ پروردگار عالم کچھ لوگوں کو تو بلا حساب و کتاب جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے، اس لیے کوئی حساب کتاب کی گنجائش ہی نہیں، اتنے واضحات میں سے کہ اس کا حساب کچھ جہنم میں جانا، اور کچھ لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں بھی ڈالے گا۔ ان کو جاننا، ان کے بارے میں جاننا، بہت ساری احادیث ہیں۔ یہ بہرحال انسان کو چاہیے کہ کتابوں کا مطالعہ کرے، اہل علم کے پاس بیٹھے گفتگو کرے۔ کہا جاتا ہے کہ بلکہ حدیث کا جملہ ہے کہ انسان اگر عالم کے پاس بیٹھتا ہے تو یہ عالم کے پاس نہیں بیٹھتا، اپنی قلب کو زندگی دے رہا ہوتا۔ خود علم حیات القلب ہے، انسان کے دل کو، ضمیر کو علم جو ہے زندہ کرتا ہے۔ اگر انسان علم و عالم سے دور ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کا قلب مر جایا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ نے حساب کی باریکی کے سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا۔ کس دقت کی گفتگو کر رہا پروردگار عالم کہ ہم قیامت کے دن میزان عمل رکھیں گے، انسان جو کیا ہے اس کو تولا جائے گا، اور کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی، یعنی اتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ سامنے پروردگار عالم لائے گا اور اس پر سزا یا جزا ہوگی۔ یہ باریکی کا تذکرہ۔ اور اسی کے بعد چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ علم عباد اللہ، بندگان خدا، تمہیں یقین کرنا چاہیے، جاننا چاہیے، غور کرنا چاہیے، نظر کو کھلے ہوئے رکھنا چاہیے کہ ان اہل الشرک لا تنصب لهم الموازین ولا تنشر لهم الدوامین۔ امام فرماتے ہیں کہ جان لو کہ جو اہل شرک ہیں ان کے لیے کوئی میزان عمل وغیرہ نہیں ہوگا، وہ بلا حساب کتاب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے نام اعمال کو سامنے نہیں رکھا جائے گا۔ شرک کے بارے میں پروردگار ہم نے کہا کہ تمام گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، مگر شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تو ایک جو مشرک ہیں ان کے لیے میزان عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلا حساب کتاب جہنم کی طرف جانا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ آدمی سوچے کہ جب اتنی باریکی کے ساتھ ہر ایک کا حساب و کتاب ہونا ہے تو کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ ہاں، دیری کا بھی ذکر ہے۔ البتہ انسان جب بھی دیر اور سویر کو اپنی جگہ سوچتا ہے تو یقیناً وہ جس ماحول اور جس جگہ اور جن حالات میں اور جن لمحات میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، انہی لمحات کے اعتبار سے کسی اور چیز کے بارے میں سوچتا ہے۔
ہم نے جو وقت بنا لیا ہے، ہم نے جو لمحہ بنا لیا ہے، ہم نے جو ایک دن کو 24 گھنٹے میں رکھ لیا ہے، ان 24 گھنٹے کے لمحات بنا لیے ہیں، ساعات بنا لیے ہیں، اسی کے اعتبار سے دیر اور سبیر کو بھی دوسری چیزوں میں کے بارے میں سوچیں۔ یقیناً وہ آخرت کی دنیا، کیا اس کے ساعات اور اس کے لمحات اسی طرح سے ہوں گے؟ قطعاً اور قطعاً ہم حتمی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس جلدی اور اس دیری کے بارے میں ہمیں کوئی فیصلہ کرنا اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ کتنی دیر اور کتنی جلدی، جب وہاں کے لمحات و ساعات کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں یقینی طور سے، لہذا فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جلدی کے بارے میں ذکر کیا ہے، مثلاً حدیث میں ہے کہ ان اللہ یحاسب الخلائق کلہم فی مقدار کلمح البصر، کہ پروردگار عالم آنکھ جھپکنے کی جتنی دیر ہوتی ہے اتنی دیر میں جو ہے اپنی مخلوقات کا حساب کتاب کر لے گا۔ اب ظاہر آنکھ کے جھپکنے کی مقدار یہ ہماری ہی آنکھوں کے اعتبار سے جو ہے اس کو طے کیا گیا، اتنی دیر میں اللہ حساب کتاب۔ اللہ کی ذات کے لیے یہ اب سوچنا کیسے ایسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کہ آدمی اللہ ہی کو نہیں سمجھ پایا، نہیں جانتا۔ وہ خود اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو تم سوچ سمجھ بھی نہیں سکتے ہو، اللہ ہر چیز پر جو ہے قادر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد تو یقین ہونا چاہیے، اگر معصوم فرما رہے ہیں کہ پلک جھپکنے کی مدت میں بھی پروردگار عالم حساب و کتاب کر لے گا۔ اور اسی کے ساتھ کچھ آسان حساب کا بھی ذکر کیا گیا ہے احادیث وغیرہ میں، اور ان احادیث کو دیکھ کر کے انسان کو چاہیے کہ ان احادیث کو آئینہ بنائے اور ان میں اپنے کو دیکھے کہ مواقع میں ان چیزوں سے کتنی دور یا کتنی قریب ہوں۔ مثلا یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، 3 چیزیں جن لوگوں کے اندر پائی جائیں گی اللہ ان کا بڑا آسان حساب کتاب رکھے گا۔ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور آسانی کے ساتھ پروردگار عالم حساب کے بعد جنت میں داخل فرمائے گا اپنی رحمت کے ذریعے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ ما ہے یا رسول اللہ، وہ 3 چیزیں ہیں کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ قال تعطی من حرمک، بڑا مشکل کام ہے، ذرا سوچ کر کے آدمی، ایک وقت میں ضرورت مند رہا ہوں اور ہاتھ کسی کے سامنے میں نے پھیلا دیا اس امید کے ساتھ کہ وہ میری مدد کرے گا، اور اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اور وہ شخص اس ضرورت کے وقت مجھے محروم کر دے، تو یقیناً اس محرومی کی وجہ سے خدا نہ کردہ اگر ہماری زندگی میں اس کے حالات ایسے آ جائیں اور وہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دے، تو ہم جیسے انسان کا دل بڑا پتھر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ فوراً بدلہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کل میری ضرورت تھی، دیکھو اللہ نے تمہیں آج دکھایا، کل مجھے ضرورت تھی تو تم نے نہیں کیا، کیسے تم نے ہمت کی میرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی؟ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، آدمی آنکھ دکھاتا ہے، اگر دل بڑا کر کے دے تب بھی اس کی آنکھ کے اشارے میں تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے شخص کا حساب بڑا آسان کر دے گا جس کی زندگی میں ایسا آ جائے کہ میری ضرورت پر کسی نے پورا نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ محتاج ہو گیا تو فوراً بلا کسی روک ٹیک اور کسی منفی فکر کے اس کو عطا کر دے، اس کو دے دے، تو پروردگار عالم قیامت کے دن اس کا حساب بڑا آسان رکھے۔ ایک صفت یہ، دوسرے وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، صلہ رحمی ایک بہت ہی عظیم موضوع ہے، یعنی خون کے رشتے کو جوڑ کے رکھنا۔ معمولاً خون کے رشتوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے دور ہوتا ہے، بھائی بہن میں اختلاف ہو جاتا ہے، رشتوں میں بھی دوریاں ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رشتے کو توڑے اور مقابل آدمی اس
ٹوٹتے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرے اور جوڑ لے تو نبی کریم کا فرمان ہے کہ ایسے آدمی کا حساب کتاب قیامت کے دن بڑا آسان ہوگا اور اللہ بہت جلدی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی رشتہ توڑنا جہنم کا سبب بنتا ہے اور رشتے کو جوڑ لینا جنت کا بھی سبب بنتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ کی ہے کہ وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کہ جس کسی نے ظلم کیا ہو تم اسے جو کوئی اس ظلم کو معاف کر دے۔ دیکھیے معاف کرنا ایک ہوتا ہے جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ قدرت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے کہ میں بدلہ لے سکوں، تو آدمی سر جھکا کے چلو معاف کرتے ہیں۔ اس کو معاف کرنا نہیں کہتے ہیں۔ مکمل قدرت اور طاقت ہو کہ ہم ویسا بدلہ لے سکتے ہیں اور آدمی معاف کر دے تو اسے معاف کہا جاتا ہے۔ تو تیسری صفت حساب یسیر کے لیے، آسان حساب کتاب کے لیے، قیامت کے لیے یہ ہے کہ انسان قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے اس ظلم کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو، تو یقیناً پروردگار عالم قیامت میں اس کا حساب کتاب بہت ہی آسان رکھے گا۔ اور کچھ لوگوں کو پروردگار عالم بلا حساب کتاب معاف کر دے گا، جیسے شرک کے سلسلے میں کہا کہ بلا حساب کتاب جہنم میں بھیج دے گا، ویسے ہی کچھ ایسے ہیں جن کا حساب کتاب اصلاً ہے ہی نہیں تھی، تو آسان حساب کتاب کا مسئلہ تھا، اور کچھ بلا حساب کتاب۔ مثلاً یہ چوتھے امام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اذا جمع اللہ عز وجل الاولین والآخرین قام منادن، جب اللہ سب لوگوں کو قیامت میں جمع کر دے گا، میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، تو ان میں ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز بلند کرے گا، بلند کر کے یہ آواز دے گا کہ لوگوں سنو، اور کہہ کر کے فیقول این المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو دوست رکھنے والے کہاں ہیں؟ دیکھیے انسان کسی سے دوستی کرتا ہے لیکن کبھی سر جھکا کے یہ سوچے کہ میں نے یہ دوستی کسی غرض سے کی ہے، چونکہ وہ صاحب عزت ہے لہٰذا میری بھی عزت بڑھ جائے گی اس سے دوستی سے، صاحب دولت ہے اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا، وہ عہدے دار ہے اس سے مجھے کبھی فائدہ، اس وقت آدمی کسی نہ کسی بنیاد پر کسی سے دوستی کرتا ہے۔ اگر اس کی بنیاد اللہ کی ذات ہو، للہ اگر محبت کرتا ہے، تو قیامت کے دن ندا دینے والا، آواز دینے والے کہے کہ وہ لوگ کون کہاں ہیں، سنیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے رہے ہیں۔ تو ایک جماعت، ایک گروہ جو اپنا سر اٹھائے گی، ان کو بلایا جائے گا، تم لوگ بلا حساب کتاب تمہارے لیے راستہ کھلا ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل اگر انسان، یہ ایک موضوع ہے، میں صرف اشاعتاً کہہ دوں کہ اگر دنیا میں انسان کسی چیز کی چاہت کو دیکھے تو تجزیہ کرے تو یہ ملے گا کہ ہر انسان اپنی ذات کو چونکہ پسند کرتا ہے اس لیے وہ کر رہا ہے۔ حب ذات میں کوئی کام کر رہا ہوتا، حتیٰ کہ کوئی نیکی، کوئی اچھا کام بھی کر رہا، حب ذات میں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، یا یہ کہ میرے لیے جنت ہوگی، میرے لیے ثواب ہوگا، اپنی ذات کی محبت میں اس کام کو کر رہا ہوتا ہے۔ کیا ثواب اور کیا کسی کی تعریف، خالی نہیں، چونکہ اللہ کو پسند ہے اس لیے میں اللہ کی خاطر سے اس کو کر رہا ہوں، تو یہ للہ اور فی اللہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ پروردگار عالم بلا حساب و کتاب معاف کرے گا۔ اتنی چیز جاننے کے بعد اب غور کریں کہ امام علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں اس دنیا کی کیا توصیف کروں، کیا حقیقت بیان کروں کہ جس کے حلال میں حساب، آپ نے کوئی کام صحیح کیا ہے مگر اس کا حساب و کتاب ہوگا، آپ رزق کے لیے حلال کما کے لے کے آئے ہیں، حلال ہے مگر اس کا حساب و کتاب تو دینا ہے کہ حلال کیسے اور کہاں اور کس طرح سے، اور اگر اس کا آنا حرام رہا ہو تو اس کا عقاب ہے، اس کا عذاب ہے، اس کی سزا ہے۔ یقین جانیے ان دونوں باتیں موضوع کے اعتبار سے ضروری ہیں کہ آدمی غور کرے اور سوچے۔ انسان جی نہیں سکتا بغیر رزق کے، بغیر شکم پروری کے، بغیر
قوت لا یموت کے، یعنی اتنا کھانا جس سے وہ جی سکے، اور وہ رزق بہرحال جب تک اس کی حیات ملے گا، وہ محنت کرے ملے یا اللہ کہیں سے اس کے لیے فراہم کرتے، کہ اللہ کسی نہ کسی طریقے سے فراہم کر ہی دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آدمی اگر منو مٹی کے درمیان چلا جاتا ہے، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، دب گیا، اس میں بھی بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں کئی کئی دنوں کے بعد، وہاں وہ نہ کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی دوسرا پہنچا سکتا ہے، مگر اللہ کسی نہ طریقے سے اس کو بچا لیتا ہے۔ لوگ مر بھی جاتے ہیں، بچ بھی جاتے ہیں۔ بچ جانے والے کا مطلب یہ کہ اس کی حیات ہے، اور اس کے حیات کے لیے اگر آدمی سے کہ ہفتے میں یا 10 دن جو ہے کچھ کھائے پیے بغیر جو ہے بچ رہا ہے، اس کا مطلب پروردگار عالم نے کسی چیز کو اس کے حیات کا سبب بنا دیا، تو چیز تو پہنچ کے رہے گی۔ اور اسی لیے معصوم علیہ السلام نے خصوصاً مولا کائنات ہی نے کہا کہ رزق و رزقان، دو طرح کے رزق ہوتے ہیں، ایک وہ رزق جس کی طلب میں تم نکلتے ہو، اور ایک وہ رزق جو تمہاری طلب میں تم تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر میری حیات ہے تو یقیناً جس پر میری حیات موقوف ہے مجھ تک پہنچے گی ضرور۔ تو وہ رزق اگر زندگی ہے تو مل کر کے رہے گا، لیکن وہ رزق جو ہم کماتے ہیں ہم تک آتا ہے، وہ رزق طریقے دو ہو سکتے ہیں۔ آدمی حلال کما رہا ہے تو اس کا حساب و کتاب دینا ہے، اگر وہ حرام طریقے سے ہے تو اس پر عذاب ہے۔ حلال ہو کہ حرام دونوں میں محنت تو کرنی ہوتی ہے۔ مشہور ایک واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات کہیں پہنچے ہیں، اپنے گھوڑے کو کسی کے حوالے کیا کہ دیکھو میں نماز پڑھ لوں، اور وہ شخص جس کے حوالے کیا تھا تھوڑی دیر تو کھڑا رہا، پھر اس کے بعد زین کو چرا لیا، لے جا کے بیچ دیا۔ امام جب آئے دیکھا کہ گھوڑا تو ہے مگر جس کے حوالے کیا تھا وہ نہیں ہے اور زین نہیں ہے۔ امام نے کسی کو بازار کے لیے بھیجا کہ جا کے زین خرید لایا۔ بازار میں گئے، پیسہ دیا اس کو کہ خرید کے لاؤ۔ جب وہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے زین بیچ رہا ہے، زین خرید کر کے لے کے آ گیا۔ امام نے جتنا پیسہ دیا تھا اس نے اتنی قیمت بتائی تھی، دے دیا، لے کے آگے۔ امام نے اپنے ہی زین دے کے کہا کہ قسم پروردگار عالم کی، میں نے یہ طے کیا تھا کہ جس کو میں نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم ذرا سے نگرانی کرو، میں نے سوچا تھا کہ جب واپس آؤں گا تو اس کے اس محنت کے اتنے ہی پیسے دوں گا۔ پھر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، گویا کہ اللہ نے آج اس کا یہی رزق معین کیا تھا۔ اگر وہ یہاں انتظار کرتا، وہ بھی ایک محنت تھی، تب بھی اس کو اتنا ہی ملتا۔ اس نے انتظار نہیں کیا، لے کے چلا گیا، اس نے محنت کی، لے کے بھاگنا، بیچنا، اتنا ہی ٹائم لگایا ہے مثلاً، تب بھی اس کو اتنا ہی ملا۔ اس کا مطلب اس کا رزق یہی تھا۔ اگر وہ انتظار کرتا تو حلال رزق ہوتا، انتظار نہیں کہ لے جا کے ایسے بیچ دیا تو حرام بن گیا۔ حلال ہوتا تب بھی اس کا حساب ہوتا کہ کیسے، کیوں، کس طرح سے، بتاتا کہ بھئی یوں اور یوں، اور ہم نے محنت کیا ہے، اور نہیں کیا تب بھی یقین حساب بھی ہے، اور اس پر اس کا عقاب بھی ہے۔ میں اس دنیا کی توصیف کیا کروں جس میں انسان حلال کمائے تو اس کا حساب دینا ہے، اور اگر حرام ہے تو اس کا عقاب ہے۔ حرام کی بے انتہا قسمیں ہیں جو انسان کی زندگی پر اس کے اثر انداز ہوتے ہیں، جس کے لیے میں صرف مختصر اتنا ہی کہوں گا، جو بہرحال ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پر میں کہوں گا کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں یہی بات، اسی رزق اور اسی حرام کی طرف یاد دلایا تھا کہ آپ اس موقع پر لوگوں کو جو اچھی باتیں بتا رہے ہیں مگر کوئی اچھائی کی طرف نہیں آ رہا ہے، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ قد ملئت بطونکم عن الحرام فتبع اللہ علی قلوبکم، تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہیں، اس لیے تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مال حرام انسان کی کیفیت اور اس کی صورت کو بدل دیتے ہیں، اچھی باتیں اس کے دل تک پہنچ نہیں پاتی ہیں، تالے بن جاتے ہیں اس کے قلب اور فکر پر یہ چیزیں۔ پھر امام نے 5ویں اور 6ٹھیں جملے ارشاد فرمائے کہ من استغنا فیہا فتن اور من افتقر فیہا حزن، کہ جو شخص اس دنیا میں مالدار ہو جاتا ہے وہ بہت ساری آزمائشوں سے گزرتا ہے، اور جو مالدار نہیں ہوتا، غریب رہ جاتا ہے، وہ محزون و مغموم رہا کرتا ہے، فقیر ہے لہذا محزون و مجبور۔ یعنی یہ دنیا کی خصوصیت بیان کرے کہ امام فرمایا کہ اگر مالدار ہو جائے تو نہ جانے کتنی آزمائشوں سے گزرتا ہے، اور واقعاً گزرتا ہے۔ یقین کیجئے کہ
اگر ہم ان آزمائشوں کو دیکھیں تو آزمائشیں انہی کی ہیں جن کے پاس جو ہے مال و دولت ہے. کبھی گورنمنٹ کی طرف سے آزمائش، کبھی جو مزدوروں کی طرف سے آزمائش، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے آزمائش، کبھی نہ جانے کتنی طرح کے لوگ اپنے خاندان کی طرف سے آزمائش. یہ ڈھیروں آزمائش سے گزرتا ہے اہل دولت. اور اگر کچھ نہیں ہے تو رنج و غم ہے کہ میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں، کہ بچوں کیسے پالوں، میں فلاں چیز کیسے کروں، رنج و غم میں پڑا ہوگا. یہ دنیا کی حالت ہے کہ اگر مال ہو تو آزمائشوں سے گزرنا ہے، نہیں ہے تو رنج و غم سے گزرنا ہے. اور اس کے بعد 7 اور 8 جملے میں فرمایا کہ من سعاہا فاتتہ ومن قعد عنہا واتتہ، کہ اگر کوئی دوڑے گا دنیا کی طرف، دنیا اس سے بھاگے گی. بس دنیا کی حقیقت میں جو دنیا کی طرف بالہانہ جاتا ہے دنیا اس سے دور ہوتی ہے، اور جو اس سے منہ پھیر لیتا دنیا اس کی طرف آتی ہے. دنیا اس کی طرف آتی ہے اور واقعاً آتی ہے، آزمائش کا ذریعہ بنتی ہے. اس میں بھی ایک مشہور ترین واقعہ ہے. نام سعد تھا، نبی کریم کا دور، پریشاں حال آدمی، نبی کریم کی جماعت میں شریک ہونے والا، اور نبی کریم کو اس کی غربت کو دیکھ کر دل میں کڑھ سی پیدا ہوتی ہے، کاش کہ میں کوئی اس کی مدد کر سکتا، وہ کچھ کام کرنے لگتا، اتنے رنج و غم سے نہ گزرتا. جبرائیل آئے اور اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا، اللہ کے نبی آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے حالات میں تبدیلی ہو. کہا آپ اللہ کی طرف سے حکم کہ آپ اس کو 2 درہم یا 2 دینار دے دیں، کام شروع کریں. نبی کریم نے دے دیا، اور جب دے دیا تو اسی 2 دینار سے کام اتنا بڑھا کہ وہ نماز سے دور ہوتا گیا. نبی کریم نے بعض اوقات جا کر اس سے کہا کہ اب تم نماز میں نہیں آتے، دیر میں آتے ہو. وہ اس طرح سے بدل گیا، نبی کریم کو یہ کہنے لگا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں دروازے میں میرا کسٹمر کھڑا ہے، میں اس کا پیسے کو واپس نہ کروں، یا اس میں اپنی اجرت جو میں نے دیا اس کو نہ لوں، اس میں تھوڑا سا دیر تو ہوئے گی. اب نبی کریم کو دوسرے اعتبار سے رنج ہونے لگا. پہلے اس کی غربت کی طرف سے رنج، پھر دولت نے جو اس کو اتنا تبدیل کر دیا کہ نبی کی زبان پر اس طریقے سے بولنے لگا تو ایک الگ سے رنج. پھر جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ کی طرف سے کہ آپ رنجیدہ ہیں. ہاں آپ نے رنج کو دور کرنے کے لیے صرف اپنا وہ 2 دینار یا درہم جو آپ نے دیا تھا اسے لے لیں. لے لیا، اس کا کاروبار سمٹ گیا، پھر وہ پلٹ کر کے واپس آ گیا. واقعہ تو ایسے ہی، لیکن اگر آپ اس واقعے میں غور کریں تو بے انتہا درس ہے، سبق ہے کہ دولت انسان کو کتنی آزمائشوں سے گزارتی ہے اور کتنا مزاج کو تبدیل کر دیتی ہے. غربت یقیناً ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی رنج ہے، تو دوسرا غربت غریب کو دیکھ رہا اس کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنتی ہے. لیکن اگر وہ صبر کر لے اور اس کی حیات ہے، اس کی زندگی ہے، تو اتنا تو مل رہا ہے کہ اس کی زندگی گزر جائے گی، اور گزر جاتی ہے. اور اگر دولت میں ڈوب جائے تب بھی اگر زندگی نہیں ہے تو دولت تو اس کو بڑھ کر کے بچائے گی نہیں، بچا نہیں سکتی ہے، اور کبھی نہیں بچایا دولت نے. تو یقین کیجئے انسان ان چیزوں پر غور کرے تو صبر ہوتا ہے، سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے انسان کا قلب مطمئن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ومن ابصر بها بصرته ومن ابصر الیہا اعمته. یہ 9واں اور 10واں جملہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے دنیا کو دیکھتا ہے، خود دنیا ہے اس کی آنکھ کو کھول دیتی ہے، اور جو دنیا ہی کی طرف دیکھتا ہے، دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے، دنیا اس کو اندھا کر دیتی ہے. واقعاً اگر انسان جو ہے دنیا سے دنیا کو دیکھے، یعنی ماضی کے نہ جانے دنیا میں کتنی ایسی عمارتیں، چیزیں موجود ہیں جو کتنی بڑی داستان کو بیان کرتی ہیں، محل موجود ہیں، لیکن جس نے محل کو بنایا تھا اس کا کوئی نام، کوئی ذکر، کوئی وجود موجود نہیں ہے. اس سے آدمی دیکھے کہ آدمی نے نہ جانے کتنی محنت کی ہوگی، نہ جانے کیا اپنے کو سمجھ کر کے اس کو بنایا ہوگا. آج وہ نہیں ہے، مگر اس کی چیز عبرت کے لیے موجود. دنیا سے دنیا کو دیکھے تو یہی دنیا آنکھ کھول دیتی ہے کہ دیکھو دنیا تمہارے کام آنے والی نہیں ہے، دنیا سے تم پہچانے جانے والے نہیں ہو، تم ختم ہو جاؤ گے، دنیا تم پر ہنستی رہے گی. عبرت اسی لیے قرآن نے کہا کہ سیروا فی الارض
دنیا دیکھو، عبرت حاصل کرو. دنیا سے دنیا کو دیکھے گا، آنکھ کھلے گی، عبرت حاصل ہوگی. اور اگر دنیا ہی کو دیکھے گا تو اندھی کر دیتی دنیا. انسان نہ حرام دیکھے گا نہ حلال دیکھے گا، جیسے جمع کرنا چاہے ویسے جمع کرتا چلا جاتا ہے. پروردگار عالم سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں، ان کی باتوں کی روشنی میں ہمیں دنیا کو مقصد اور ہدف نہ بنانے کی توفیق عنایت کرے اور دنیا عطا کرے، تاکہ دنیا کو ہم وسیلہ بنا سکیں اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.